لا چکا ہے، موقع غنیمت ہے، بڑے بڑے آوارہ پھر رہے ہیں، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں ان کے اور وہ دبا رہے ہیں عورتوں سے اور مزے آ رہے ہیں، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، لاش کی طرح پڑا ظالم، لاش کی طرح ایسا پڑا ہاتھ بھی اپنا اٹھا نہیں سکتا، کوئی اٹھا کے ہی رکھتا ہے ادھر کو، لقمہ کوئی دے رہا ہے، منہ کوئی کھول لیا ہے، اور جناب والا اس طریقے سے ان پیروں کو ڈھو رہی ہے دنیا، اور ان کے یہ حالات لاشوں کی طرح گھروں میں پڑے ہیں ظالم، دو عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، دو عورتیں ہاتھ دبا رہی ہیں، دو عورتیں جناب والا سر دبا رہی ہیں، میں تو کہوں دو تین مل کے اس کا گلہ دبا لو، بات ہی ختم ہو جا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ حضرات محترم، ان ظالم پیروں سے چھٹکارا دلوانا بڑا ضروری ہے۔ اس موقع میں میں اپنے ناظموں سے بھی کہوں گا، میں اپنے مولویوں حافظوں قاریوں سے بھی کہوں گا کہ زیادہ گلو مت کرو، کسی کی شان کسی کی تعریف میں مبالغہ مت کرو، ہر کس و ناکس کو مفتی اعظم پیر زمان اور فلاں غوث اعظم کا بیٹا، اولاد غوث اعظم، 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 جانتے ہو یہ اولاد غوث اعظم ہے۔ حضرات محترم، اس لیے جملے وہ بولو جو جملے بس کسی حد تک صحیح ہوں، جملوں کا خون مت کرو، لفظوں کا خون مت کرو۔ حضرات محترم، ایک بات اور کہہ دوں جانے سے پہلے، کوئی ضروری نہیں کہ پیر سید ہو، ہمارے پاس پیروں کے اتہاس میں بڑے بڑے پیر ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنے پیر ڈھونڈے، مگر پیر ہی ڈھونڈے، برادری نہیں ڈھونڈی۔ خواجہ غریب نواز پکی تول کا سید ہے، آج لوگوں کو بھرمت کیا جا رہا ہے اس لفظ سے بھی، سوسائٹیوں میں جناب بہم پیدا کیا جا رہا، سید 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 سید، بلا شبہ سید سر کا تاج ہے، مگر سید بھی تو ہو، توجہ ہے، سید بھی تو ہو۔ ہمارے سامنے نہ جانے کتنے لوگ سید بن گئے، ہم نے تو اپنے مراد آباد میں بھی دیکھا، تھا کسی برادری کا مر گیا تو کسی برادری کا ہو گیا، سید 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 سید، لفظ کی عظمت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا لوگوں نے، اور اب یہ وہم پیدا کیا جاتا کہ پیر تو سید ہو، نہیں، اسلام میں خاندان واد کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اگر خاندان واد کا سسٹم ہوتا تو میرا نبی کبھی مصلح ابو بکر کو نہ دیتا، بلکہ نبی نے ابو بکر نے مصطفیٰ کی زندگی ظاہرہ میں 17 بار نبی کے مصلح پہ نماز پڑھائی ہے، مگر ایک بار بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی سے کہو کہ نماز پڑھائیں، علی سے کہو کہ نماز پڑھائیں، بلکہ فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ دھڑے پڑے نبی کو اپنی طرح بتا رہا ہے، بے شرم آوارہ کہیں کا، تو غیب ابے غیب کسے کہتے ہیں؟ یہی تو غیب ہے۔ اب چچا دل میں سوچ رہے کہ بات تو تیری بھتیجے صحیح ہے، میں نے سونا تو دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تھا، کمرہ بند تھا، اندر میں تھا اور وہ تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا، تجھے کیسے پتہ لگ گیا جلدی سناؤں تو جناب والا یہ سوچ رہے ہیں، تو میرے نبی فرماتے ہیں کیا سوچ رہے ہو چچا؟ تو اب چچا یہ سوچنے لگے جب اتنی دور کی دیکھ رہا تو یہاں کی بھی دیکھ رہا ہوگا، جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کہنے لگے بھتیجے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بات تو تیری صحیح ہے، سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تھا، کمرہ بند تھا، اندر میں تھا، وہ تھی، تیسرا کوئی نہیں، تیری چچی تھی، تیسرا کوئی نہیں، تجھے کیسے پتہ لگے؟ میں نے سونا دیا۔ مصطفیٰ مسکرا دیے اور مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا اخبرنی اللہ، میرے رب نے مجھے غیبوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم کہنے لگے ہاتھ بڑھاؤ بھتیجے، اسی بات میں کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چچا مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوتے ہی بولی بدل گئی، پہلے کہتے ہیں بھتیجا محمد، کلمہ پڑھتے ہی بولے یا رسول اللہ۔ آپ جانتے ہیں میں نے کلمہ کیوں پڑھا؟ سرکار فرماتے ہیں جانتا ہوں، خود ہی بتاؤ، جلدی سن لو، جانتا ہوں خود ہی بتاؤ۔ تو کہتے ہیں آپ پالنے میں تھے، گھر میں تھے، میں وہیں کھڑا تھا، میں نے ایک عجیب بات دیکھی تھی یا مصطفیٰ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا چاند ایک ہی پل میں ادھر ہے، دوسرے پل میں ادھر ہے، بڑی تیز چل رہا ہے، بہت فاسٹ چل رہا ہے، حیرت کی انتہا نہ رہی، چاند اتنا فاسٹ کیسے ہو گیا؟ اچانک نبی یا رسول اللہ، اچانک پالنے میں لیٹے ہوئے آپ کی انگلی پہ میری نظر پڑ گئی، تو یا مصطفیٰ حیرت کی انتہا نہ رہی، جدھر کو آپ کی انگلی چلی گئی آسمان کا چاند ادھر کوئی چلا گیا، آسمان کا چاند
ادھر کوئی چلا گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن سنیت امام محمد رضا سرکار فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، ذرا جھومو، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پہ ہی چلتا تھا کھلونا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست روح ہے بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا. آ جاؤ بیٹھ جاؤ، اللہ آباد رکھے. دیکھو آنے والے کتنے پیارے لگتے ہیں، سبحان اللہ. گئے تھے کسی ضرورت سے مگر آگے بیٹھ گئے. اللہ آباد رکھے. جلسے میں آنے والا بڑا اچھا لگتا ہے مگر جلسے سے جانے والا بہت اچھا نہیں لگتا ہے. اس لیے اچھا نہیں لگتا ہے کہ شیطان اس کے دل میں وسوسے پیدا کر کے اسے ایک سیکنڈ میں اٹھا کے لے جاتا. بڑی دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے ذرا روڈ تو دیکھ کے آ جا، اور وہ اٹھ کے چلا جاتا. اور وہ یہ بھی نہیں سوچتا میں اپنے نبی کا ذکر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جانا نہیں، بیٹھے رہو. آنے والوں پر رحمتیں برسیں، بیٹھنے والوں پر برکتیں اتریں. بیٹھے رہو تھوڑی دیر اور اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. تو مصطفیٰ جان رحمت سے کہنے لگے کہ میں نے دیکھا تھا انگلی کے اشارے پہ چاند چل رہا تھا. سمجھ تو میں اسی دن گیا تھا مگر ایمان لانا تو آج لکھا تھا. تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں چچا تم نے اتنا ہی دیکھا کہ میری انگلیوں کے اشارے پہ چاند چلتا تھا، آگے کی بھی کوئی خبر ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آگے کی مجھے نہیں معلوم. تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ہم سنائیں آگے کی. اب بچپن کی 55 میں سنو، بچپن کی سرکار اپنی سناتے ہیں اس وقت کی. سچا پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں چچا تم نے اتنا ہی دیکھا کہ میری انگلیوں کے اشارے پہ چاند چلتا تھا، آگے کی خبر یہ ہے کان یحدثنی وکنت احدثہ. اے میرے چچا وہ چاند میں اس سے باتیں کرتا تھا تو چاند بھی مجھ سے باتیں کرتا تھا. زور سے کہتا سبحان اللہ. ہم نے دنیا میں چاند سے باتیں کرنے والے بہت دیکھے. گودوں میں بچوں کو اٹھا چندہ ماما دور کے باتیں چاند سے کرنے والے بہت دیکھے مگر خدا کی قسم دنیا میں ایک پہلا ریکارڈ ہے مصطفیٰ کا کہ چاند سے یہ باتیں کرتے ہیں اور چاند ان سے باتیں کرتا ہے اور کوئی نہیں. چاند نے اگر کسی سے باتیں کی ہیں تو آمنہ کے لال سے باتیں کی ہیں. ذرا زور سے کہہ دو میرے چچا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں بھی چاند سے باتیں کرتا تھا. وکا نہیں بھینی انل وکا. اور میرے چچا جب میں پالنے میں لیٹا رونا چاہتا تھا، جب میں پالنے میں لیٹا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسے ہو جائیں گے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اب سرکار کے کان کی بات سنو، کان کی بات آئے گی سلام کی. مصطفیٰ کا خود کا بیان ہے وَكُنْتُ سَمِعْتُ نَبْوَتَهُ حِينَ كَانَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ. غور سے سن لو تاکہ زمانے کو بتا سکو. فرماتے ہیں نبی وَكُنْتُ سَمِعْتُ نَبْوَتَهُ حِينَ كَانَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ. اے میرے چچا جب یہ چاند عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا تھا، جب یہ چاند عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا تھا تو میں پالنے میں لیٹا اپنے کانوں سے اس کے سجدے کی آواز سنا کرتا تھا. ارے او سنیوں خوش ہو جاؤ، ہمارا نبی ایسی شان والا کہ پالنے میں لیٹے تو ساتوں آسمانوں کے پار عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز اپنے کانوں سے سن لے. اللہ کی قسم جو نبی اتنا پاورفل ہو کہ پالنے میں لیٹ کر ساتوں آسمانوں کے پار عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز اپنے کانوں سے سن لے، بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ وہ پاور والا نبی یقیناً 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 مدینے میں لیٹ کر سارے جہان کے غلاموں کے سلام کی آواز بھی اپنے کانوں سے سنتا ہے اور اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہے. ہم سلام پڑھیں نبی سنیں. بریلی والے نے سچ کہا
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت اللہ کو سلام. ایک پتھر جس نے سلام پڑھا نبی کا معشوق بن گیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. نبی کا محبوب بن گیا. چیزیں نسبتوں سے ممتاز ہو جاتی ہے. عمر فاروق اعظم, آخری بات بولتا ہوں, عمر فاروق اعظم وہ اللہ کا بندہ ہے. عمر فاروق اعظم نام سنا ہے, آج بھی نام لے دو یہودیوں عیسائیوں کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں. عمر فاروق کا نام لے دو, وہ عمر فاروق اعظم پوچھ کے دیکھ لو, علمی ہستی بیٹھی ہے جناب عمر فاروق اعظم. خدا کی قسم جس دن مسلمان ہوئے, اتہاس کا پہلا مسلمان ہے عمر, اتہاس کا پہلا مسلمان ہے عمر, جس کے کلمہ پڑھنے پر فرشتوں نے بھی مبارکباد دی تھی. فرشتوں نے اور نبی سے یہ کہا تھا یا رسول اللہ عمر کا مسلمان ہونا مبارک ہو. یہ عمر فاروق اعظم ایک دن امیر المومنین بن گئے, عمر فاروق اعظم ایک دن خلیفہ بن گئے. تو جناب والا مدینہ پاک میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی ارشاد فرمایا آج میرا باپ ہوتا, توجہ ہے, آج میرا باپ ہوتا تو وہ دیکھ لیتا میں ایک چرواہا تھا, اونٹ چراتا تھا. میرا باپ اگر آج ہوتا تو وہ دیکھ لیتا کہ آج میں مسلمانوں کے مسائل کا ذمہ دار بنا دیا گیا, امیر المومنین بنا دیا گیا, خلیفہ ہوں, آج میں خلیفہ ہوں. حضرات محترم خود فرماتے ہیں کہ میں پہلے اس لیے تھا ایک چرواہا کہ نبی سے جڑا ہوا نہیں تھا, آج میں اتنی بڑی پوسٹ پہ آ گیا ہوں محض وجہ یہ ہے کہ میری گردن میں محمد کی غلامی کا پٹا آ گیا ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. عمر خرید لیے گئے انمول ہو گئے, عثمان خرید لیے گئے انمول ہو گئے, علی خرید لیے گئے انمول ہو گئے, حسین انمول ہے, غوث اعظم انمول ہے, غریب نواز انمول ہے, خدا کی قسم میرا امام احمد رضا انمول ہے, اور انہی کے ہاتھوں پہ بکتا ہوا قاری امانت رسول خدا کی قسم انمول ہیرا ہے. قدر کر لو, سب ریسپیکٹ دے دو, اور جناب والا قاری امانت رسول کی حیثیت کو پہچانو. یہ وہ ہستی بیٹھی ہے جس سے ایک بار نہیں کئی بار میرا مفتی اعظم, کون مفتی اعظم, وقت کی فولادی چٹانوں سے اکیلا ٹکرانا چاہنے والا مفتی اعظم, جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا مفتی اعظم, اولاد کی پرواہ کیے بغیر وقت کی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کا شیر نر بن کر میدان میں غرانے والا شیر اسلام مفتی اعظم. یاد کرو نسبندی کا مسئلہ, آخری موڑ ہے میری تقریر کا, توجہ ہے. ارے نسبندی کے مسئلے میں پورے دیش میں سناٹا تھا, تم تو جوان ہو, یہ بوڑھے ہیں, انہیں پتا ہوگا. ملا جی خاموش, ملا خاموش, پیر خاموش, پورے دیش میں سننا جائز ہے. انڈر پریشر آف منی, انڈر پریشر آف منی, یہ انڈر پریشر آف ہنی, منی اور ہنی آوازیں ادھر سے آتی جائز ہے, جائز ہے, جائز ہے, جائز ہے, جائز ہے. پورے دیش میں سناٹا. میرے اعلیٰ حضرت کا شہزادہ, زور سے بولو, مفتی اعظم زمان قبلہ کعبہ حضور سیدنا و مولانا و کنزنا و ذخرنا لیومنا و غدنا سرکار آقا مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت والرضوان و قدس سرہ السامین پورے دیش میں اکیلا وقت کی فولادی چٹانوں سے ٹکرا گیا.
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو کے بولا نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام ہے۔ وقت کی حکومت نے کہا وہ بولو جو بھارت کا مولوی ملا بولتا ہے، وہ بولو جو بھارت کے مولوی ملا بولتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہم وہ نہیں بولیں گے جو بھارت کے مولوی ملا بولتے ہیں، ہم وہ بولیں گے جو قرآن میں ہمارا اللہ اور حدیث میں رسول اللہ بولتے ہیں۔ کہا انجام کی پرواہ نہیں ہے تم کو، کہا جانتے ہیں انجام مگر پھر بھی وہی کہتے رہیں گے جو یزید جیسے ناہنجار کے قید خانے میں امام زین العابدین نے بولا تھا۔ ہم وہی بولیں گے، وہی بولیں گے جو معتصم باللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے احمد ابن حنبل نے بولا تھا۔ ہم وہی بولیں گے جو اکبر جیسی طاقت کو للکارتے ہوئے مجدد الف ثانی نے بولا تھا۔ انجام کی پرواہ کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر ہم وہی بولیں گے جو ہمارا حق ہے۔ کہا فتویٰ واپس لے۔ ارشاد فرمایا نبی کے غلام ہیں، نہ فتوے واپس لیتے ہیں نہ بدلا کرتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو حکومتوں ہی کو بدل دیا کرتے ہیں۔ نسبندی کے مسئلے پہ میرا مفتی اعظم پورے دیش میں اکیلا پڑ گیا تھا، اکیلا، مگر جناب والا اکیلا مفتی اعظم بھاری پڑ گیا، اکیلا اعلیٰ حضرت بھاری پڑ گیا، اکیلا حسین بھاری پڑ گیا، اکیلا غوث اعظم بھاری پڑ گیا، اکیلا خواجہ بھاری پڑ گیا۔ ایمان کی طاقت، خواجہ ایک طرف، سارا انڈیا ایک طرف، ایسا بھاری پڑا آنکھوں سے دیکھ لو۔ غوث اعظم خلفائے زمانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خدا کی قسم شیر نر کی طرح ہراتے ہوئے سامنے آیا۔ اکیلا غوث مگر بھاری پڑ گیا، کربلا میں اکیلا حسین مگر بھاری پڑ گیا، بریلی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اکیلا پڑ گیا۔ اعلیٰ حضرت جناب والا اسی لیے پکار اٹھے، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تناشا، تم پہ کروڑوں درود، اکیلا ہے مگر بھاری ہے۔ مفتی اعظم نسبندی کے مسئلے پہ اکیلے ہیں مگر بھاری ہے۔ اور آج کے دور میں دیکھ لو تاج شریعت، غواص بیر معرفت، آبرو اہل سنت، فخر ازہر، علامہ زمان، فہامہ زمان، امام المحققین سیدنا و مولانا علامہ اختر رضا خان ازہری میاں کئی مسئلوں پہ اکیلے پڑ گئے تھے۔ ٹائی کے مسئلے پہ ازہری میاں اکیلے، تاج شریعت اکیلے، چلتی ٹرین کے مسئلے، چلتی ٹرین میں نماز کے جواز اور عدم جواز کے مسئلے پر فخر ازہر ازہری میاں اکیلے پڑے، مگر ایسے بھاری پڑے کہ تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، ایسے بھاری پڑے کہ ان کے جنازے میں خدا کی قسم ایسی بھیڑ امڑی، ایسی بھیڑ امڑی کہ غیروں کو لکھنا پڑا۔ It was reported widely that 30 million people from across the world attended his funeral۔ یہ بریلی کا اختر رضا ہے، خدا کی قسم دنیا نے جنازے کا ماحول دیکھ لیا تھا، اکیلا تھا مگر بھاری پڑ گیا۔ چیز جناب والا نسبتوں سے چیزیں ممتاز ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم میں کہتے کہتے بات یہ آ گئی کہ وہ مفتی اعظم جو جناب والا یہ شان رکھتا ہے، اسی مفتی اعظم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 11 بار نہیں، 12 بار نہیں، خدا کی قسم بار 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 بار، میرے بیسیوں سے زیادہ بار سرکار مفتی اعظم نے قاری امانت رسول کو جناب والا مسلح امامت پہ بڑھایا اور ارشاد فرمایا او امانت رسول تم نماز پڑھاؤ۔ خدا کی قسم نماز کیا پڑھوانی تھی، بلکہ مفتی اعظم کو زمانے کو بتانا تھا کہ میرے بعد اگر کسی پہ بھروسہ کر سکو تو قاری امانت رسول پہ بھروسہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم زندہ باد۔ کئی بار ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے مفتی اعظم ایسا خرید لیا، مفتی اعظم نے ایسا خریدا، مفتی اعظم نے کیا چیز تھی اور کیا بنا دیا۔ حضرات محترم
تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر چیزیں جناب والا نسبت سے ممتاز ہوتی ہیں، وہی پاکیزہ نسبت والے قاری امانت رسول کے برکت والے قدم آج یہاں اس زمین پر ہیں۔ مجھے اس موضوع پہ بہت کچھ یاد آ رہا ہے لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا، کسی موقع پہ بات کریں گے۔ آج میری خواہش یہ ہے کہ دعا سے بھی پہلے، اس سے پہلے کہ کسی غلط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ چلا جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری روحانی دنیا اجڑ جائے، اس سے پہلے کہ کوئی لٹیرا ظالم پیر، نام نہاد پیر تمہاری دنیا روحانیت میں ڈکیتی ڈال دے، اس سے پہلے کہ وہ جناب والا شبخون مار دے تمہارے متاع حیات پر، آؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھو۔ ایک سچا پیر، ایک اچھا پیر مولانا اکرم صاحب کی کے توسط سے چمنستان بریلی شریف کا جناب والا ایک مہکتا ہوا پھول ہے، مفتی اعظم کی یادگار ہے، انہی کی امانت ہے۔ اللہ اس امانت کو سلامت رکھے نا، سایہ دیر تک رکھے، موقع غنیمت ہے۔ میری تقریر تو جناب والا تقریر اپنی آخری موڑ پہ ہے، مگر میری خواہش یہی ہے کہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دینا تاکہ تمہاری متاع حیات کو کوئی لٹیرا لوٹ کرنے لے جا، کوئی سکون نہ مار دے۔ پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف کر دے، باتیں بہت تھی رہ گئیں، کسی موقع پہ پھر کریں گے، زندگی رہی تو اللہ نے زندگی دی تو۔ پوری تقریر میں مجھے بڑی خوشی ہوئی جتنی دیر میں بولا۔ مولانا فاروق مدنہ پوری ہیں، آپ کی شاعری کو سلام، سبحان اللہ، موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ناظم اجلاس آپ کی نظامت کا جلوہ الحمدللہ چاروں طرف ہے، اور میرے ساتھ تو آپ کی نظامتیں بہت رہیں، مگر یہ آپ کی نظامت کا ہی کمال ہے کہ جو جہاں بیٹھا تھا ابھی تک بیٹھا ہے، ہر چہرے پہ بحالی ہے، ہر چہرے پہ ہریالی ہے، آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اب مت کہیے گا کہ سناٹا ہے، خوب بولے، اچھا سنا، اللہ قبول فرمائے۔ پوری تقریر میں کہیں ہاں اور ہاں، میں یہ ایک بات تو ذہن میں رہی نہیں، مگر تم کہو گے یار تم آخر کر کے کتنا اور ہمیں پریشان کرو گے۔ ایک بات اور رہ گئی، یہ قاری صاحب قبلہ حضور ہمارے، مگر ساتھ میں یہ شہزادہ پاک، ان کا نقل تمنا، ان کے جانے جگر، بہت اچھے عالم الحمدللہ، ان اسی پھول کی خوشبو ہیں، دور سے کہہ دیں، انہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس دل کا قرار ہے، ان کے شہزادے ہیں جناب والا۔ تو چونکہ چیز نسبتوں سے ممتاز ہوتی ہے، تو جو مقام ہمارے لیے ان کا ہے وہی مقام ان کے بیٹے کے لیے بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ ہمارے سروں پہ یہ شہزادہ تشریف لائے، بڑا احسان کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مولانا اکرم تمہیں مبارکباد، تم نے الحمدللہ بڑا کارنامہ انجام دیا، ایسے ہی اللہ والوں کو لاؤ بستی میں تاکہ خیر اترے اور برکتیں آئیں۔ پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم، میں بھی پڑھ لوں تم بھی پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، سنیت پائندہ باد، اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔